نازک موقع پر بھی اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں سجدہ کرنا نہیں چھوڑا تھا. ہم نماز اس لیے ادا کرتے ہیں کہ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے قرآن پاک میں 67 مقام پر الصلاۃ 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 نماز 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 کہہ کر کے حکم دیا ہے. جو حکم رب ذوالجلال کا نبی کو نماز کے معاملے میں، وہی حکم صحابہ کرام کو نماز کے معاملے میں، وہی حکم تابعین کرام کو نماز کے معاملے میں، وہی حکم تبع تابعین کو نماز کے معاملے میں، وہی حکم صالحین کو نماز کے معاملے میں، وہی حکم سلف صالحین کو نماز کے معاملے میں، وہی حکم اولیاء کاملین کو نماز کے معاملے میں، وہی حکم علماء دین کو نماز کے معاملے میں، وہی حکم امت کے مومنین کو نماز کے معاملے میں، وہی حکم خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کو ہے. کسی کے لیے نماز کے معاملے میں تخفیف نہیں، کوئی رعایت نہیں، کوئی سمجھوتا نہیں. ہر وقت، ہر لمحہ، ہر لہجہ تم کو وضو کر کے بارگاہ ربانی میں تم کو پانچوں وقت ایک غلام، ایک مجرم، ایک ملزم، ایک سیاکار گنہگار کی حیثیت سے اللہ کی نماز کو اپنے لیے پیشی اور عدالت سمجھتے ہوئے تم کو مسجد میں حاضری دینی. صحابہ کرام نماز کو پیشی سمجھتے تھے. پیشی ذرا پوچھئے دفعہ 302 307 کے ملزموں سے پیشی کیا ہوتی ہے؟ ان کا قلب لرزتا ہے. پتہ نہیں آج ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں جج کیسا فیصلہ سنائے، پتہ نہیں کتنے سال کی سزا سنائے. پیشی ہے، یہ فیصلے کا دن ہے. ہر وقت کی نماز آپ کی آخرت کا فیصلہ کرتی ہے. ہر لمحے کی نماز. یہ کوئی اور دھرم نہیں، کسی اور مذہب کی طرح نہیں کہ ایک مرتبہ اگر پاپ ہو جائے تو فوراً اگلے جنم میں کتا بلی سور بنا دیا جائے. ذرا سے کوئی گناہ ہو جائے تو دوسرے جنم میں بندر اور کیکڑا بنا دیا جائے. یہ اسلام ہے. 5 وقت اللہ تعالیٰ نے معافی کے دروازے کھول رکھے ہیں. یہ اللہ کی شان رحیمی درشاتا ہے. یہ اللہ کی شان کریمی کی طرف عکاسی کرتی ہے یہ بات کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو بخشوانے کے لیے نماز ظہر تیار ہے. نماز ظہر میں حاضر ہوئے، اے مولا تو رحیم ہے، اے اللہ تو کریم ہے، ہم بشر ہیں، ہم سے غلطیاں ہو گئی، شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، ہم بشری کمزوری کے مرقع ہیں، ہم بشری کمزوری کے مرکب ہیں، ہم خواہشات نفسانی میں مبتلا ہو گئے تھے، اے اللہ میری اس غلطی کو معاف فرما. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ نازل فرما دیا. 7ویں آسمان پر جبریل امین نے سنا اور جبریل امین نے سارے فرشتوں کو سنا دیا کہ دیکھو دیکھو اللہ تعالیٰ بھی کیسا رحیم و کریم ہے. بندے نے وہاں پر غلطی کر لی تھی، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اسے ایک گناہ ہو گیا اور ظہر کی نماز میں امام کے پیچھے کھڑے ہو کر اس نے جس وقت 4 رکعت نماز فرض ادا کی، امام کی قیادت، امام کی امامت میں، اور اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد اس نے جب ہاتھ اٹھا کر میری بارگاہ میں گڑ گڑا کر مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی تو تم گواہ رہو اے میرے نورانی فرشتوں، ہم نے اس کی اس غلطی کو معاف فرما دیا. ظہر کی نماز کے بعد پھر شیطان آ گئے، بہکا دیا، ورغلا دیا. اب پھر پریشان، اے اللہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، ہم نے تو ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تھی، اے اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، اے اللہ ہم سے خطا ہو گئی، اے اللہ ہم سے معصیت کا صدور ہو گیا، اے اللہ ہم سے گناہ ہو گیا، اے اللہ ہم سے گناہ کبیرہ ہو گیا میرے مولا، مگر میرے گناہوں کی تعداد اتنی نہیں ہے جتنی تعداد تیری شان رحیمی کی ہے، جتنی تعداد تیری شان کریمی کی ہے. میرے گناہوں کی چادر اتنی لمبی چوڑی نہیں ہے جتنی تیری شان رحیمی کی چادر لمبی چوڑی ہے. زمین کے اوپر 19 کروڑ 70 لاکھ مربع میل کا علاقہ ہے، تیری رحمت کی چادر 19 کروڑ 70 لاکھ مربع میل کو ڈھانک لیتی ہے. تبھی تو ہر مخلوق کو، ہر جانور کو، انسان کو، حیوان کو، جنات کو، فرشتوں کو پوری طرح تیری رحیمی کا حصہ مل جاتا ہے. اے اللہ ہم تو تیرے رسول کے امتی ہیں، اے اللہ ہم تو تیرے رسول کے غلام ہیں، اے اللہ ہم تو مسلمان ہیں، اے اللہ ہم تو صاحب ایمان ہیں، اے اللہ ہم تو صاحب قرآن ہیں. اور دیکھ اپنی غلطی کا اعتراف کر رہے ہیں. دیکھ بارگاہ ربانی میں پھر سے ہم عصر کی نماز میں آ گئے ہیں. عصر کی نماز کا حوالہ تجھ کو دیتا ہوں. جنگ بدر میں شہید ہونے والے 14 صحابہ کرام کا حوالہ دیتا ہوں. اے اللہ تجھ کو جناب رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تامہ
کا واسطہ، اور میدان بدر میں جو شہدائے کرام جنت الفردوس روانہ ہو گئے تھے، ان شہید شہدائے کرام کی شہادتوں کا واسطہ تو میرے گناہوں کو محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے فرشتوں دیکھو دیکھو یہ بندے کیسے مجھ کو واسطے دیے جا رہے ہیں، اور کیا میں رحیم نہیں تھا؟ کیا میں کریم نہیں تھا؟ کیا یہ میری رحیمی کا واسطہ نہیں دے سکتے تھے؟ کیا یہ میری کریمی کا واسطہ نہیں دے سکتے تھے؟ مگر انہوں نے جس کا واسطہ دیا وہ واسطہ بھی اتنا عظیم الشان ہے کہ میں نے خود کہہ دیا تھا اے نبی بدر میں شہید ہونے والے صحابہ کرام کو تو ہم نے جنت الفردوس کا مالک بنا ہی دیا ہے، لیکن جو زندہ رہ گئے ہیں صحابہ ان کو بھی بشارت دے دیجئے، ان کو خوشخبری سنا دیجئے کہ وہ جو چاہیں اس دنیا میں کریں ان کا رب ان سے راضی ہو چکا۔ کیا ہمارے ایک ہونے کے لیے کافی نہیں؟ کیا ہمارے ایک ہونے کے لیے کافی نہیں تھا کہ ہم خلفائے راشدین کے غلاموں میں سے ہیں؟ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ امام الانبیاء کے دوست، رسول پاک کے خیر خواہ، امام الانبیاء کے رازدار، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خدمت گزار صدیق اکبر، ہم ان سے محبت کرنے والے، ان کے غلام، ان کی اونٹنیوں کے نیچے آنے والے ذرات اس سے بھی زیادہ کم ترین ہم لوگ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ماننے والے ہیں۔ کیا ایک ہونے کے لیے کافی نہیں تھا یہ حوالہ، یہ رشتہ، یہ تعلق کیا کافی نہیں ہے؟ وہ ابوبکر صدیق اکبر کہ جن سے امام الانبیاء نے کچھ ایسی خصوصی باتیں کر لی کہ جو کسی صحابی سے نہیں کی، بڑے قریبی تھے عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، جو باتیں امیر المومنین خلیفۃ المسلمین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں امام الانبیاء نے فرما دی، وہ کسی صحابی کی شان میں نہیں فرمائی۔ اور اللہ کی ذات پاک گواہ ہے کہ جو باتیں، جو القاب، جو مراتب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بخش دیے گئے، وہ مراتب، وہ القاب دوسرے صحابہ کرام کے حصے میں بہت کم آئے ہیں۔ مثلا ہر صحابی کو جنت کی ایک مرتبہ بشارت، حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے لے کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے لے کر حضرت علی رضی اللہ عنہ تک جنت کی 2 مرتبہ بشارتیں، حالانکہ رحمت للعالمین کا ایک مرتبہ ہی جنت کی بشارت دے دینا 100 مرتبہ نہیں کروڑوں مرتبہ کے برابر ہو جاتا ہے۔ نبی کا فرمان فرمان اللہ ہے، نبی کا قول قول اللہ ہے، نبی کا ارشاد ارشاد اللہ ہے، نبی کا فیصلہ امر اللہ ہے، ما ينطق عن الهوى، نبی اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتا، جو کچھ کہتا ہے ان هو الا وحی یوحى، وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ کہہ دیا خالد رضی اللہ عنہ کو سیف اللہ، کہ اللہ کی تلوار ہے خالد، تو بس اب اللہ کی تلوار ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے زندگی بھر اہل باطل سے مقابلے کیے، ننگے بدن میدان جنگ میں چلے جاتے تھے، شکایتیں کی جاتی تھیں سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دربار میں کہ خالد کو لشکر اسلام کا سربراہ نہ بنائیے، کیونکہ یہ ننگے بدن چلے جاتے ہیں، 15-20 تلواریں دشمنان اسلام کے ہاتھ میں جہاں ہوتی ہیں اس نرغے میں گھس جاتے ہیں اکیلے۔ فاروق اعظم مسکراتے تھے کہ تم خالد کی شکایت لے کے آئے ہو تاکہ خالد کو ہم لشکر اسلام کی سربراہی کے عہدے سے برطرف کر دیں، لیکن تم کو پتا نہیں ہے کہ شاید امام الانبیاء نے کون سا لقب، کون سا رتبہ، کون سا مرتبہ اللہ کے حکم سے دیا۔ کیا تم کو یہ نہیں پتا کہ خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے؟ یہ کتنا ہی ننگے بدن، کتنا ہی بے ہتھیار، بغیر تلوار حلقے اغیار میں چلا جائے، حلقے دشمن میں چلا جائے، اللہ کی ذات کی قسم نبی برحق کا فرمان برحق ہے، یہ کبھی بھی میدان جنگ میں نہ قتل ہوں گے نہ شہید ہوں گے، کیونکہ یہ اللہ کی تلوار ہے۔ کیونکہ اگر خالد کو کسی دشمن اسلام نے قتل کر دیا ہوتا تو تمام مخالفین دنیا کے یہود و نصارہ الزام لگاتے کہ جس کو رسول پاک نے اللہ کی تلوار کا نام دیا، آج
فلاں شخص نے اللہ کی تلوار کو توڑ ڈالا. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے حصے میں میدان جنگ میں شہید ہونے کا مرتبہ نہیں لکھا تھا. ایسے ہی اپنے طبعی انتقال کے موقع پر رو رہے تھے جس وقت وہ اپنے اہل و عیال اعزا اقربا کے بیچ میں لیٹے تھے اور انتقال کا موقع تھا. رو رہے تھے کہ اے لوگ، بلکہ الفاظ یہ آئے ہیں، میں ترجمہ پیش کر دوں مختصر تھا. اے نامردوں، اللہ کے دین کے لیے جد و جہد نہ کرنے والے لوگوں، اپنی جان کو محفوظ رکھنے والے لوگوں اور دشمنان اسلام سے مقابلے کے لیے نہ پہنچنے والے لوگوں، نئی نویلی دلہنوں کے نازک ہاتھوں کو پکڑ کر کے اپنی مردانگی کو ختم کرنے والے لوگوں، ارے موت سے بھاگنے والے لوگوں، آؤ دیکھو خالد کا سینہ زخموں سے چور ہے، دیکھو پیروں پر زخم، دیکھو ہماری ران کٹی ہوئی ہے، ہماری آنکھ کٹی ہوئی ہے، ہمارا بازو کٹا ہوا ہے، کاری زخم لگا ہے، گہرا زخم لگا ہے، ہاتھ کی انگلیاں ٹوٹ چکی ہیں. تم دیکھو، تم موت سے ڈرتے ہو، موت سے بھاگتے ہو.